دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 78واں یوم وفات آج ہم نے انتہائی عقیدت و احترام سے منایا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یوں تو پاکستان میں شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور اس کے علاوہ حکیم الامت کے مختلف القاب سے یاد کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں کہ نہ تو ان کی فکر انگیزی، ان کی سوچ اور ان کی تعلیمات کو ہم نے تدریس کا حصہ بنایا، کتابوں کا حصہ بنایا، نہ تو ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور نہ ہی ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان میں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو وڈیرا شاہی ہے، جو جاگیردارانہ نظام ہے، اور اس کے علاوہ جو انکمپیٹنس اور گورننس کے بہت سارے جو مسائل رہے ہیں ہمارے سسٹم میں، اس کی بہت بھاری قیمت پاکستان کی عوام، پاکستان کی معیشت اور اس قوم نے ادا کی ہے اور ابھی بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر سے نکلنے والی جمہوریت کا نظام اسی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور ابھی پاناما لیکس کے تناظر میں ایک دفعہ پھر یہ خطرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ بہت بڑا ایشو ہے۔ ویئرز آج کے اس پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو کہ ایک عظیم لیڈر تھے پاکستان کے، اور آج بھی ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ ہم نے ان کو ان خاص دنوں کے لیے محدود کر دیا ہے؟ ہم نے ان کی فکر انگیزی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اور شاید ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو سو کالڈ ہماری فی الحال کی جو جمہوریت ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا کہتے تھے، کیونکہ اقبال صاحب روحانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ امامت صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، ہر انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر جو اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے، اس سے اس کے کام کا جواب لیا جائے گا آخرت میں۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم سمجھیں گے کہ جو شاہین کا جو فلسفہ ہے، جو اقبال نے شاہین کو اہمیت دی، اور یہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ ایسا کیوں ہے کہ انہوں نے شاہین کو ہی اہمیت دی ہے، دوسرے پرندوں کو اہمیت نہیں دی، اور شاہین کو کیوں انہوں نے کنیکٹ کیا ہے نوجوان کے ساتھ۔ اگر نوجوان کے ساتھ کنیکٹ کیا تو آج کا نوجوان اس شاہین کے مرتبے تک پہنچتا ہے، یا یہ دونوں مختلف ایکسٹریمز میں جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے آج کے معاشرے کا، اس انسانیت کا، ہمارے ملک پاکستان کا، اس دنیا کا بھی۔ تو اس کے حوالے سے ہم سمجھنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت رسپیکٹیبل ممتاز قانون دان، محقق، مصنف جناب آزاد بن حیدر صاحب موجود ہیں۔ بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کچھ کتابوں سے ہم نے بھی استفادہ حاصل کیا، اور کچھ کتابیں مزید بھی ان کی آ رہی ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں گے، ان سے ہم سمجھیں گے کہ یہ جو فکر انگیزی ہے اقبال کی، ہم نے اسے کیوں نہیں سیکھا۔ دس از $1 ملین کویسچن، اور ان سے ہم سمجھیں گے۔ سر السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا، بہت شکریہ۔ آپ کی پوری نوائے وقت چینل کی ٹیم کا استقبال کرتا ہوں سر، بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ جو بنیادی جو فلسفہ ہے علامہ اقبال صاحب کا، آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم نے بڑے بڑے القاب تو دے دیے، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، حکیم الامت، لیکن ہم نے ان کو کتابوں تک ہی محدود کر دیا ہے، ان سے ہم نے سیکھنے کی کوئی جستجو ہمیں نظر بھی نہیں آئی، اور شاید ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کو بڑی وہ ہماری جہت شخصیت ہیں، ان کو مختلف پہلوؤں سے وہ ٹھیک ہے، یہ سارے القابات ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے وہی درس دیا ہے جو قرآن نے درس دیا،
جو نبی آخر الزمان نے درس دیا وہ وہی درس تھا، وہ سلسلہ پورا اسلام تک لے جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں میڈم نور جہاں ایک بڑی مغنیہ ہوئی ہے، بچہ اچھا گاتی تھی، ایک جب انہوں نے خود ہی کے اوپر عربی میں قاہرہ میں مصر میں اس کو ترجمہ دیا گیا ام کلثوم، تو پورا عرب جھوم اٹھا تھا خودی کے فلسفے پر جو ان کا کلام دیا گیا اور شکوہ جواب شکوہ۔ تو اس کے بعد پورے عرب کے سکالرز نے علامہ اقبال کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور ابھی بھی جرمنی میں، جاپان میں، چائنا میں سب سے زیادہ علامہ اقبال پر کام ہو رہا ہے وہ ایران میں ہو رہا ہے۔ اور ایون سر ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی، انہوں نے اپنی پہلی سمٹ میں ایک علامہ اقبال کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، تو یہ ان کا جو پیغام ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ صرف علامہ اقبال کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی مشاہیر ہیں اسلامی تعلیمات، اصل میں والدین یا ماں ایک پہلا گہوارہ ہوتا ہے بچے کی تربیت کا، اس کے بعد سکول ہے۔ اب سکولوں میں رائمز جو پڑھائی جا رہی ہیں اس کی بجائے علامہ اقبال بھی پڑھایا جا سکتا ہے، اور پھر جو آپ نے آج کی سنیارو کی اور ایک شاید کون سی لیکس کی، پاناما لیکس، اس پر علامہ اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے ہیں کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اپنے جتنے آپ کا بجٹ ہے، جتنی آپ کی انکم ہے، اس کو حدیث بھی ہے کہ اپنے اسے چادر سے پاؤں زیادہ نہ پھیلاؤ، تو وہ 100 سال پہلے گئے تھے کہ خود ہی نہ بیچ، اس لیے کہ جب ہم مقروض ہوتے ہیں تو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر، اور خاص طور پر سود ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اس وقت پوری قوم جو ہے، صرف یہ ہمارے ہی نہیں ہے، وہ تنکو عبد الرحمن تھا ملیشیا کا پرائم منسٹر، اس نے کہا تھا کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہے تو وہاں IMF کو لے آؤ، وہ ملک تباہ کر کے جائیں گے۔ قرضہ جتنا دیتے ہیں سود اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سود در سود دیتے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور شاید سر یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں 4 ماشاء اللہ لگ گئے، اپنے ملک سے ہم نے بڑا جو مشرقی پاکستان ہے وہ گنوا دیا، ایک انسانی تاریخی المیہ ہے۔ تو سر آپ سمجھتے ہیں جو بنیادی نقطہ کہ اقبال سے اگر ہم سیکھ لیتے یا سیکھنے کی کوشش کرتے، ہم اچھے ادارے بناتے، اچھا نظام بناتے، اور اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے، معاشرے کی جدت کو سمجھتے ہوئے، اس کی ترقی کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے، تو آج ہم یہاں نہ ہوتے جہاں ہیں۔ اقبال کو حیدرآباد دکن کے بہادر یار جنگ نے سمجھا۔ بڑا ایک تاریخ کا اہم واقعہ ہے کہ وہ لکھنؤ جا رہے تھے، چھوٹا سا 2 منٹ میں، بڑی بات ہے لیکن 2 منٹ میں، تو وہاں کے نوابوں نے، یونیورسٹیوں نے، کالجوں نے کہ وہ آ رہے ہیں، ان کو 30-35 ٹیلی گرام گئی واپسی کی کہ آپ ہمارے ہاں لنچ میں، ڈنر میں، اس میں اس میں۔ وہاں کے نوجوانوں نے ایک بزم بنائی ہوئی تھی، بزم اقبال، ایسے ہی نوجوانوں نے، وہ انہوں نے جب ٹیلی گرام بھیجی تو 32 کو انہوں نے ریجیکٹ کر کے انہوں نے کہا کہ میں نوجوانوں کی بزم اقبال میں آؤں گا، اس وقت سے اس وقت تک رہوں گا، اور آپ تمام ایلیٹس کو بلا لیں، خاص طور پر شاعروں کو بلا لیں، ادیبوں کو بلا لیں، انٹلیکچوئلز کو بلائیں۔ وہ لڑکوں کو سب لوگوں نے فنڈ دینے شروع کر دیے کہ یہ میری طرف سے، وہ میری طرف، ان کا تو ویسے ہی بچے تھے، سپورٹ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب اقبال کو پڑھا تو میں بہت جلدی، میں شاید آہستہ چلتا، میں دوڑتا رہا، ہوا میں اڑتا رہا، میں بہت جلدی ختم نبوت تک پہنچ گیا، رسالت مآب تک پہنچ گیا اور خدا تک پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج حیدرآباد دکن میں 5 دن درس قرآن دیتا ہوں، لیکن 1 دن میں درس اقبال دیتا ہوں۔ وہ اقبال کو میں نے قرآن کے ساتھ اور رسالت مآب کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے، تو لوگوں کو سمجھنے میں، قرآن سمجھنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اسلام ہر جگہ ہر وقت ڈیولپمنٹ کے ساتھ چلتا ہے، ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے ہے، اور ہر صدی کے لیے، ہر ملینیم کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ یہ اپنی وہ جو چھوٹے چھوٹے مسالک اور یہ لے کر آگے بڑھے،
قوم کی رہنمائی کریں. یہ جو آپ نے عدالت کا جو شعر پڑھا ہے وہ یہی شعر تھا, وہی ہے. لیکن وہ آپ نے ایک اور بات کی کہ یہ جو ہمارے تھے, ابن حیان تھے, رازی تھے, جب وہ علامہ اقبال گئے تو یورپ کا دورہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہی جو تھے سائنٹسٹ, ان کا انہوں نے ترجمہ کر لیا ہے اور ان کے نام بدل دیے ہیں. رازی کا مسٹر ریزز لکھ دیا ہے, بو علی سینا کو ایویسینیا لکھ دیا ہے. اب وہ انگریز سمجھتے ہیں یہ کوئی لیٹن تھا, یہ گریک تھا, لیکن ہیں ہمارے ہی, حالانکہ وہ سارے اسکالر تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ترجمہ کر کر کے کہاں سے سائنس میں ترقی کی ہے تو وہ رو پڑے تھے. پوری نظم ہے اس میں, ایک شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے. کہ وہ ہماری سائنس کی فزکس, کیمسٹری, بیالوجی, باٹنی, تمام جغرافیہ, یہ سارے. اور ایک اسکالر ہے انگریز ہے بائفرو, اس نے کہا کہ آج جہاں بھی یورپ پہنچا ہے سائنس میں, ترقی میں, ٹیکنالوجی میں, دس از ڈیو ٹو دی ورک آف مسلم سائنٹسٹ. ایبسولوٹلی. اور اس سے کوئی انکار ہی نہیں. کوئی ایک نہیں, بہت سے اسکالرز نے اس کو ایڈمٹ کیا. اچھا سر, آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اقبال نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یا صرف ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بات کی ہے. تو سر مجھے بتائیں, آج کے اس دور میں, میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں, آج کے اس دور میں امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے, مصائب کا شکار ہے, دہشت گردی وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے, جو معصوم جانیں ہیں وہ ہلاک ہو رہی ہیں, کہیں بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو مسلمان کا جو ٹیگ ہے اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو سر مجھے بتائیں کہ اس کے حوالے سے علامہ اقبال کا کیا فلسفہ تھا؟ کیا امت مسلمہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اس دلدل سے نکل سکتی ہے؟ دیکھیے, یو این او سے پہلے جنیوا میں لیگ آف نیشنز بنی تھی, تو اس وقت انہوں نے فارسی میں کہا تھا کہ کفن دزدے چند بہر تقسیم قبور انجمن نو ساختان, کہ یہ کفن چوروں کی جماعت ہے. لیگ آف نیشن کو کہا, لیگ آف نیشن کو انہوں نے کہا. انہوں نے جب یہ نیشنز کی بات ہوئی, یونائٹڈ نیشنز اور لیگ آف نیشن, تو وہ اس کے اوپر, اس پر قومیت پر, یہ جو قومیں چھوٹی چھوٹی بنا دی, یہ مسلمانوں کا تو ایک ہی ملک تھا نا, ایک ہی خلافت تھی. آج چائنا اتنی بڑی پاور بن رہا ہے. یہ بات تو حضور نے 1400 سال پہلے کہی کہ اطلب العلم لو کان بالسین. اب اس وقت نہ تو پی آئی اے تھی, نہ یہ تھے, نہ وہ تھے, نہ اتنا سٹیمر تھے, سب کچھ, کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے علم پر. اور اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, مرد اور عورت دونوں پر علم فرض ہے. بات یہ ہے کہ ہم جہالت کی طرف چلے گئے. اس وقت 57 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی, اور یونیورسٹی کتنی ہے؟ 500, اور 500 میں ایک بھی ہارورڈ کے مقابلے میں نہیں. ہمارے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سر. ہمارے بڑے بڑے پلازا, بڑے بڑے برج بن رہے ہیں کہ ہم نے اتنا اونچا ٹاور بنا لیا, اتنا. کوئی یونیورسٹی نہیں بن رہی. صرف ٹوکیو میں 1000 یونیورسٹی ہیں. ہمارے ہاں کوئی نیشنل لائبریری نہیں ہے جس میں 1 کروڑ کی کتابیں ہوں, جس میں 50 لاکھ کی کتابیں. تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. تعلیم میں ہم الحمدللہ پورے ایشیا میں جہالت میں نمبر 1 ہیں, کرپشن میں 1 ہیں, غربت میں 1. کیا ہماری جو پاور پالیٹکس کی ساری جتنی بھی قوتیں ہیں, جس میں سیاسی لیڈرشپ ہے, فوج کی لیڈرشپ ہے, وہ اقبال سے سیکھنا نہیں چاہتی سر ہم, تاکہ اقبال پر زیادہ فوکس کر سکیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری آرمی میں ایک ڈسپلن ہے, اور ہماری آرمی کو آپ کو یہ پتا ہو کہ ہر کور میں ایک مبلغ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ان میں ہر کور میں ایک عالم دین رکھا ہوا ہے. انہوں نے جمعے کی نماز وہ پڑھاتا ہے, پھر اس کی تفسیر بتلاتا ہے, یہ کرتے ہیں. اور خود ان کا جو سیل ہے یہ کافی ریسرچ کرتا ہے. آپ 1965 کی جنگ میں دیکھ لیں, عزیز بھٹی کو دیکھ لیں, اور سارے جتنے بھی جن کو بڑے بڑے نشان حیدر ملے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے تھے؟ نعرہ تکبیر. یہاں ایک اخبار حریت نکلتا تھا, اس کا فوٹوگرافر تھا سبحانی, دو سبحانی.
وہ ایک امریکن کو لے کر چونڈے گیا. اس نے دیکھا سیالکوٹ میں اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ انڈیا کا ٹینک تھا, اس کے نیچے ہمارا سپاہی نے بم باندھا اور لیٹ گیا. تو کہتے یو آر فنیٹکس, یو آر میڈ پیپل. اس نے کہا لیکن اس سے پہلے یہ نعرہ لگاتے تھے, وہ نعرہ تکبیر یا علی, تو یہ نیچے لیٹ جاتے تھے. نہیں, نو ڈاؤٹ سر, وہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جذبہ ہے, موٹیویشن ہے, اور شاید وہی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس جذبے اور موٹیویشن کی وجہ سے ہماری افواج نے وہ کام کیے ہیں جو شاید دوسری افواج نہیں کر سکی. لیکن سر مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان کی فوج بہتر طور پر اس تعلیمات پر چلی ہے تو پھر سر ملک میں 4 ماشاء اللہ کیوں لگے؟ مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہو گیا؟ کیوں یہاں پر اتنا خون بہا؟ پالیسیاں بہتر نہیں رہی, مسائل اتنے بڑے, جو عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے اس پہ شب خون مارا جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ قائد اعظم ویژن, یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں تھا جو 14 اگست کو لیا گیا. یہ اصل میں اخباروں میں, رسالوں میں ریسرچ اسکالر لکھتے ہیں کہ وہ قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا. نو, قائد اعظم کا تو پاکستان ابھی تک بنا ہی نہیں ہے. بات سنیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لوگ چھوٹے ہو گئے ہیں, وہ اپنی چھوٹی کانسٹیچوئنسی کرنا چاہتے ہیں. ایک ڈیموکریٹس لوگوں سے میں پوچھتا ہوں آپ کے توسط سے سوال کہ مجیب الرحمان کی 162 سیٹیں تھیں عوامی لیگ کی, یہاں پیپلز پارٹی کی 81 سیٹیں تھیں. جمہوریت کا کیا تقاضا تھا کہ جو جیتا ہے اسے اقتدار دیا جائے, بس ٹھیک. یہیں سے پھر اب وہ تو ہوگی 81 سیٹوں والی بات. اب پاکستان میں کیا ہے؟ کوئی نیشنل لیڈر ہے, نیشنل گورنمنٹ ہے اس سینیریو میں کہ پیک میں کون سی حکومت ہے, سندھ میں کون سی حکومت ہے, بلوچستان میں تو کھچڑی پکی ہوئی ہے, پنجاب ایک ہے, انسرٹینٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس دور میں بہت زیادہ. نیشنل لیڈر کا مطلب ہے کہ اس کو ہر صوبے اور ہر ضلع میں ہونا چاہیے, اس کی طاقت, جڑیں ہوں. تو یہ تو مینوپولیشن ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی, دس از مینوپولیشن. تو آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو کہتے تھے کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, تو ایسی جمہوریت کہاں سے؟ دیکھیے قرآن نے کہا ہے حل یستوی عالمون ولا یعلمون, کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وائس چانسلر ہے, اس نے امریکہ سے 3 یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لی ہوئی ہیں. وائس چانسلر ووٹ ڈالتا ہے, یہ علامہ اقبال کی تشریح. اور اس کے بعد ایک سائیکل چور آ کے ووٹ ڈالتا ہے, اور دونوں کے ووٹ کی قیمت ایک ہے. ایک MBA, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایک مولانا فضل الرحمان, ایک مولانا شاہ منورانی, ایک مولانا مودودی ووٹ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد ایک افیمچی, ایک ہیروئنچی ووٹ ڈالتا ہے. تو دونوں کے ووٹ کی تو قیمت ایک ہی. تو پھر حل کیا ہے سر؟ انڈر دی پرنسپلز لیڈ ڈاؤن بائی علامہ اقبال, قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشن تیار کرنا شروع کر دیا تھا. اور جہاں تک میری ابھی تک آج کی تاریخ تک کی ڈیٹ ہے, وہ کانسٹیٹیوشن اسلامک جو لانا چاہتے تھے, انہوں نے بیسک جو یورپین کانسٹیٹیوشنز کا جب مطالعہ کیا تو وہ فرانس پر پہنچے. فرانس کے اندر یہ ہے کہ نمبر 1 کہ جب تک آپ اپنے کانسٹیٹیوئنسی میں رجسٹرڈ ووٹوں کے 51% ووٹ نہ لیں, اس وقت تک وہ ڈسمس ہوتا جاتا ہے الیکشن 51% کی شرط. نمبر 2
یہ جو قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی کا وہاں پر کوئی بندہ منسٹر نہیں بن سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. قائد اعظم نے اس پہ ریسرچ کی، اس لیے کہ بھائی قانون بنانے والے بھی یہی اور قانون پر عمل کرانے والے بھی یہی. تو یہ جو ہماری لیجسلیٹو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قانون، یہ مجلس قانون ساز مقننہ، اس کا ایگزیکٹو سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، الگ ہونے چاہیے. اب وہ کیا ایگزیکٹو الگ ہے، مقننہ الگ ہے. فرانس کیا کرتا ہے کہ چیمبر آف کامرس کو کہتا ہے کہ مجھے 3 آدمیوں کا بایو ڈاٹا دو، ان کی ریسرچ دو. اسی میں سے ایک آدمی کامرس منسٹر رکھتا ہے. وہاں کی میڈیکل ایسوسی ایشن کو کہتا ہے 3 آدمیوں کا بایو ڈاٹا اور ریسرچ دو، کہ وہ فرانس کو وہ اس میں سے ایک آدمی رکھ لیتا ہے. وہاں کی ایجوکیشنل ایسوسی ایشن کو کہتا ہے کہ ہماری ایجوکیشن آگے، تو وہ پروفیشنلز جو ہیں ان میں سے وہ منسٹر بناتا ہے. اگر قومی اسمبلی میں بھی کوئی آدمی ان کے آ گیا ہو، اچھا آدمی، تو اور وہ لینا چاہتا ہو تو اس کو ریزائن کرنا ہوگا. اور وہاں پر 21 سے زیادہ منسٹر نہیں بن سکتے. وہاں پر برطانیہ میں بھی یہی ہے. اگر کوئی اور منسٹر ہوگا نا تو وہ آنریڈی ہوگا. برطانیہ میں تو کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے. کوئی نہیں، لیکن ان کی کسٹمز، وہ اپنی روایات پر چلنے والے لوگ ہیں. ان میں شہنشاہیت کے جو آرڈر ہیں یا جو وہ، لیکن ان میں یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ ابھی آپ دیکھیں، ایک نہیں کئی مسئلے، کہ بھائی تمہارے فلانے 1967 میں تم نے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کی تھی، وہ دوسرے دن ریزائن کر دیتا ہے. وہ مارل ویلیوز ابھی تک. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں علامہ اقبال صاحب کی جو جمہوریت پہ جو تنقید ہے وہ اخلاقی ہے. ہمارے ہاں تو شورائی نظام ہے، اسلام کے اندر شورائی نظام ہے کہ ہر کام مشورے سے کرو. یہاں یہ کوئی جمہوری آدمی ہو تو وہاں وہ بھی ڈکٹیٹر ہے. بے نظیر کی 2 گورنمنٹیں گئی، نواز شریف کی گئی، وہ کس پر گئی؟ کرپشن پر گئی. سر آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے تو سر جنرلی جمہوریت پر اپنا موقف دیا نا. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ آج کی ہماری جمہوریت کیسی ہوگی. انہوں نے اس پر کہا کہ ہم تو یہاں اس جمہوریت میں بندے گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں. تو سر جو اصل میں جو ان کی فلسفی ہے، جو آپ نے فرمایا کہ ایک جو وائس چانسلر ہے، ایک جو ٹیچر ہے، ایک جو محقق ہے، اس کا ووٹ ایک چپڑاسی یا پیون کے برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر آئیڈیلسٹک یہ جو آئیڈیالزم، جو آئیڈیالوجی ہے، یہ پریکٹیکل ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں، یہ ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ابھی دیکھیے، ابھی پرویز مشرف نے ایک کام کیا تھا کہ بھائی جو ایم این اے ایم پی ہو کم سے کم بی اے ہو. ٹھیک ہے. اس میں 3-4 اسمبلیوں میں قومی میں 170 جعلی ڈگریوں والے آ گئے. اور کوالیفیکیشن تو ہونی چاہیے. عالم دین ہو، عالم دین بھی مولوی نہیں. دین ملا فی سبیل اللہ فساد، وہ تو علامہ اقبال، وہ مولوی اس کو سمجھتے ہیں جو ریسرچ اسکالر ہو اسلام کا، اس کو وہ مولوی سمجھتے ہیں. تو سر یہ جو ابھی کا یہ جو مسئلہ ہے سر، اس کے حوالے سے بتائیں نا. ایک طرف علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایز طالب علم اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی کے پھندے. تو سر پھر بہتر حل کیا ہے؟ لیکن وہ کہیں نہ کہیں علامہ اقبال صاحب جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ جو یورپ کے اندر جو جمہوریت ہے اور جو اس وقت جو قوت اور جو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ جھلک ہے مشرقی روایات کی، مشرقی جو سسٹم ہے اس کی. لیکن بنیادی عقائد جو اسلام کے ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کوئی بھی مذہب اس عالمگیر نظام کا حصہ بن سکتا ہے، جس کے حوالے سے آپ نے کتاب میں مینشن بھی کیا. تو سر آج کے اس پریکٹیکل انوائرمنٹ کے اندر آپ یہ بتائیں کہ اس کی پریکٹیکیلٹی کیسے ہوگی؟ دیکھیے، وہ جو انہوں نے مشرق کی بات کی نا، وہ وہی بات تھی جو سائنسدان ہمارے تھے جس سے سب نے استفادہ کیا. لیکن وہاں پر یہ ڈیموکریسی یا یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیے وہاں اگر وہ دودھ کی بوتل بھی بیچتے ہیں نا تو اس میں بوتل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں 30% ایکوا ہے، 30% پانی ہے. انہوں نے لکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی مورل ویلیوز کو برقرار رکھا، لیکن وہاں اسپریچول ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. صحیح ہے. اب وہاں پر آپ دیکھیں کئی ملک ہیں جس کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. اور کئی امریکہ کی 3-4 اسٹیٹ نے کہا ہے کہ یہ تھوڑی بہت حشیش پی لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
جی. اور گے میرجز کا آ گیا اتنا بڑا کنٹروورشل قانون. اور یہ جتنے ابھی یہ جو آپ کے جو فوجی ہیں امریکن جی, ان کا اپنے باپ کا نام ہی نہیں پتا ہوتا. سر آئی گاٹ یور پوائنٹ. تو سر یہ علامہ اقبال صاحب جو روحانی جمہوریت کی ایکچوئل بات کر رہے ہیں, تو روحانی جمہوریت آج کے اس معاشرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ ایک تو وہ جمہوریت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, مغربی جمہوریت کو وہ فریب کہتے ہیں اور اس کی ایک فلسفی ہے, لیکن آج کی اس جمہوریت کے اندر روحانی جمہوریت کیسے آئے گی جب ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں, دہشت گردی یہاں پر ہو رہی ہے, لا اینڈ آرڈر یہاں پر ہے ابھی بھی. آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی اسمبلی کا, قومی اسمبلی کا ممبر بن سکے گا جو امین اور صادق ہو. یہ لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر انٹرویو لے رہا ہے, اب جیسے گوجرانوالا کا ایک آیا, اس نے کہا کہ بھائی 12 پھلوں کے نام لو, اس نے 4 پھلوں کے نام لے کر کہتا ہے پلس 8 کیلے, 8 بناناز, تو 12 ہو گئے. اور بھی ایسے کہ بھائی تمہاری بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا جی 1, وہ پاس. خود اس کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ اس کو پتا ہو کہ امین اور صادق ہوتا کیا ہے. سر اس کا سوال بھی پھر ریلیونٹ ہو, صادق امین کے لیے کیلے اور فروٹ تو نہیں سوال ہوگا. ایک عورت, وہ حالانکہ ایکٹریس ہے, ڈانسر ہے, کیا ہے, پشاور کی, مسرت شہین, اسے ریٹرننگ آفیسر نے 3 قرآن کی آیتیں پوچھی, اس نے تینوں پڑھ دی. اور علماء سے وہ پوچھتا تھا, بھائی ہماری تو کیبنٹ میں ایک صاحب کو کہا گیا کہ آپ سورہ اخلاص ہی پڑھیں, تو کہنے لگے قل هو اللہ, اچھا آگے بعد میں سناؤں گا. ایک ہمارا ایجوکیشن منسٹر ایسا آیا, کہتا ہے قرآن کے 31 سپارے ہوتے ہیں. آپ وہ مسرت شہین کا, میں اس زمانے میں ریٹرننگ آفیسروں کے سوال پوچھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, اخباروں میں پڑھ رہا تھا, تو صرف ایک عورت مسرت شہین. آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن سر اس میں یہ بھی قطع کلامی کی معذرت, سر ہم آپ سے سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں, تو پھر سر اس ریٹرننگ آفیسر کو یا ہمارے پالیسی میکرز کو پہلے ڈیفائن بھی تو کرنا پڑے گا کہ صادق اور امین کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ہم کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ تو ہم ان سے پوچھیں وہ ٹیکس چوری تو نہیں کرتے, وہ بجلی چوری تو نہیں کرتے. اس کو چھوڑ دیں, آگے آئیں. آرٹیکل آپ اس کے اپینڈکسز دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے, اس میں اوتھ, پرائم منسٹر, سینیٹر, ایم این اے, ایم پی اے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر جو اوتھ لیتے ہیں, قسم اٹھاتے ہیں کہ آئی ول ایڈہیئر ٹو دی آئیڈیالوجی آف اسلام, میں اسلام کی آئیڈیالوجی پر کاربند رہوں گا. ٹھیک. اب جو کچھ ہو رہا ہے, جو کریکٹر کے لوگ ہیں, یہ جب تک چھلنی میں سے چھن کے آئیں گے نہیں. یہی اس کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہنا ہے, تو آپ یو آر کمیٹڈ ٹو گیو فری ایجوکیشن, یو آر کمیٹڈ ٹو گیو فری ہیلتھ, یو آر کمیٹڈ ان دا کانسٹیٹیوشن ٹو گیو فری شیلٹر. ادھر تو کوئی پیسے نہیں خرچ ہو رہا. سر اب کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ علامہ اقبال نے آج کے نوجوان کے حوالے سے شاہین کو ایک سمبولک ویلیو دی ہے, وہ آج کے نوجوان کو شاہین کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اس شاہین کی طرح ہے یا بہت پیچھے رہ گیا؟ یہ مسرت شاہین کی طرح ہو سکتا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جو مومن کی پری کوالیفیکیشنز قرآن نے ڈیسائیڈ کی ہیں کہ مومن کل کی پرواہ نہیں کرتا,
اللہ پر اس کو اتنا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے رازق ہے وہ رزق. وہ شہین جو ہے وہ اپنا بسیرا نہیں بناتا، جہاں رات آ گئی وہاں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے، حضور نے کہا تھا کہ جب قوم کو وہن ہو جائے گا، وہن کا ایک لفظ استعمال ہوا، تو یہ قوم تباہ ہو جائے گی. وہن یہ ہے کہ مٹیریلزم دنیا کی طرف. تو شہین کی جو کوالیفیکیشن ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. وہ نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ بھائی تم یہاں آ کے ٹھہر نہ جاؤ، آگے بڑھو، تم نہیں آگے بڑھنا ہے. اور انہوں نے نوجوانوں پر تو بڑی نظمیں بھی لکھی، اور آخر میں ان کی آخری زندگی میں یہ جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی اور یوتھ فیڈریشن بنی، اور یہ ان بچوں کو قائد اعظم بھی بہت ٹائم دیتے تھے. یہ بچے علی گڑھ کے، ادھر کے، اسٹل کے، پنجاب کے، سندھ کے، کبھی ٹائم، حالانکہ قائد اعظم بڑے پابند تھے کہ ٹائم لے کر آؤ، لیکن انہوں نے کہا جی بچے آئے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ، تو قائد اعظم کہتا ہے اوکے اوکے ایڈجسٹ دیم فوراً، جلدی اس کو کرو. تو سر آپ مجھے بتائیں، بات یہ ہے اقبال کا شہین وہی ہے. اچھا، جو مومن کی جو نشانیاں ہیں پری کوالیفیکیشن وہ شہین میں، اس لیے ان کو نے اس کو سمبل. تو سر وہ مومن کی نشانیاں، اب جیسے کہ شاہین کے حوالے سے ایک خط میں بھی انہوں نے جواب دیا کسی کو، علامہ صاحب نے، کہ وہ انہوں نے شاہین کا استعمال کیوں کیا ہے اپنی شاعری کے اندر، تو انہوں نے بتایا کہ دور اندیش ہے اور مردار کو نہیں کھاتا، اپنے زور بازو پہ انحصار کرتا ہے، اور اس میں فکر انگیزی بھی ہے، اور پروان اور بلندی پر رہتا ہے، اور اس کی نظر بڑی تیز ہے. ہاں بالکل. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہنا ہے. تو سر آج کے نوجوان میں وہ جستجو اور وہ لگن اور وہ خود انحصاری، وہ قوت نظر آتی ہے آپ کو؟ وہ بات وہی خودی کی آ جاتی ہے، خودی نہ بیچ غریب منا. کچھ دیکھیے، ابھی ایک بچہ فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو 4G لیا ہے، اس نے تو یو فون کا یہ، اس نے تو فلانے کا. وہ اپنے باپ کو بھی کہتا ہے کہ میرے دوست کے پاس یہ ہے. اب اس کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کی تو 18,000 روپے تنخواہ ہے، 6,000 روپے وہ فلیٹ کا کرایہ دیتا ہے. لیکن یہ جو مٹیریلزم کی دور لگی ہوئی ہے، اگر ہر آدمی صرف ایک سٹیپ پیچھے آ جائے کہ اگر اس نے 4G لیا تو میں 3G لوں گا، اس نے 3G لیا تو میں جنرل کوئی نوکیا لے لوں گا. ایک سٹیپ پیچھے پوری قوم ہو جائے، اوپر سے نیچے تک. فاطمہ جناح کے الیکشن میں میں ساتھ تھا ان کے کئی جلسوں میں. وہ کہا کرتی تھی کہ برف پہاڑوں سے نیچے پگھل کر آتی ہے، جب تک اوپر والے ٹھیکے نہیں ہوں گے نیچے والے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو شاہین کی نظر بڑی ہے، وہ تو عقابی نظر ہے. اور ایک شاید نیدرلینڈ یا نیوزی لینڈ نے قائد اعظم کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا، تو اس میں قائد اعظم کو بھی شاہین کا وہ ساتھ بنایا ہوا تھا. کوئی غیر ملکی تھا، وہ نیوزی لینڈ یا نیدرلینڈ کا آدمی جس وقت. تو وہ شاہین ایک کنسیپٹ ہے ایک نوجوان کا، کہ نوجوان کیسا ہوتا ہے. تو خود ہی ہے آج خودداری آپ کو نظر آتی ہے. نوجوان تو محمد بن قاسم بھی تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ہمارے فوجی نوجوان بھی ہیں. کیونکہ یہاں تقریباً 60% پاپولیشن نوجوانوں کی ہے، تو نوجوانوں میں اقبال کا فلسفہ خودی نہیں ہوگا، خودداری نہیں ہوگی، اور اپنے زور بازو پہ وہ انحصار نہیں کرے گا، تعلیم نہیں حاصل کرے گا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اقبال کے شاہین کی طرح بلندی تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، جب تک دیکھیں نا آپ ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں پہنچ سکتے ہیں. کیا فیسلٹیز؟ آپ دیکھیے ان کی ایجوکیشن فری کریں، ان کو آپ اگر وہ کوئی ڈاکٹریٹ کرنا چاہتا ہے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے. مہاتیر محمد نے کیا کیا تھا؟ مہاتیر محمد نے کیا تھا کہ جتنے بھی ملیشین ہیں، بچے بچی ہیں، PhD کر کے جا چکے ہیں دوسرے ملکوں میں، پوچھتا تھا کتنے ہزار لیتے ہو؟ اس نے کہا $10,000. اس نے کہا I will pay you $20,000. کم آن. اس نے سارے اپنی جو ہمارے ہاں تو برین ڈرین ہو رہا ہے نا، پڑھے لکھے ڈاکٹر یہ وہ انجینئر باہر بھاگ رہے ہیں، اس نے سارے اکٹھے کر لیے. اور پھر ایجوکیشن اس نے میجر اپنی پہلی پالیسی میں، جیسے لیاقت علی خان نے پہلی پالیسی میں کہا کہ ہماری جو پرائرٹی ہوگی وہ ایجوکیشن ہوگی، وہ پرائرٹی کی انہوں نے. اور کتنے سے شروع کیا؟ 15 کروڑ سے اس ملک کو شروع کیا. وہ بھی حیدرآباد دکن نے دیا. 70 کروڑ روپیہ تو ہمارا انڈیا روک کے بیٹھا ہوا تھا. 15 کروڑ روپے سے اس ملک کو لیاقت علی خان نے شروع کیا. لیکن جب انہوں نے وہاں بھی بجٹ رکھا، انڈیا کا بھی، جب وہ فائنانس منسٹر تھے
تو اس میں بھی غریبوں کے لیے ایجوکیشن کا بجٹ علیحدہ کیا اور سیٹھوں کے اوپر وہ ٹیکس لگائے کہ ہندو سیٹھ کہنے لگے خدا کے واسطے یہ لیاقت علی کو تو ہم سمجھتے مسلمان تو جانتے نہیں ہیں کہ کیسے بجٹ بنانا ہے, یہ تو ہمیں تباہ کر دے گا, دو ان کو پاکستان, چھٹی کر. ایجوکیشن از فرسٹ, اور قائد اعظم کی پہلی سپیچ ہے, بالکل ٹھیک, پہلی سپیچ ہے, ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. If we will not go according to the international standard of education, keeping in view our Islamic principles. Absolutely. بس. سر کوئکلی مجھے بتائیں سر, میں اس کی پریکٹیکل اسپیکٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ویورز بھی انڈرسٹینڈ کریں. سر اس جمہوریت جس کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ یہ فریب ہے, اور جس طرح کی جمہوریت جو انٹرنیشنلی ہمیں نظر آ رہی ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ کفن چور ہیں جب لیگ آف نیشن بنی ہے, تو سر اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر جو وڈیرے ہیں, جو سیاستدان ہیں, اور اس کے علاوہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں, ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, دولت باہر رکھتے ہیں, فیصلے یہاں کرنا چاہتے ہیں, تو سر یہ نظام پھر آگے کیسے چلے گا؟ بڑا آسان, کیسے آگے چلے گا؟ بڑا آسان ہے. اس کے اوپر ایجوکیشن ایک تو بڑی آسانی سے اس کے اوپر اب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے انہوں نے بعد میں تصدیقیں کلائیں جو 170 جعلی آگے تھے. ٹھیک. ایک تو شرط رکھیں جو ووٹر ہے وہ میٹرک ہونا چاہیے. ٹھیک. میٹرک, اس میں کیا ہوگا کہ یہ وڈیرے بھی اپنے ہاں سکول کھولیں گے, ہمارے ووٹر بڑھے, میٹرک, اور جو ایم پی اے ہے وہ گریجویٹ یعنی ہر بندہ ووٹ نہ ڈالے. نو 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 دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے, میں نے ایک جگہ ایک اور محفل میں کہا تھا کہ اگر آپ انالیسس کریں کہ کوالیفیکیشن کے لحاظ سے کتنے ووٹ آئے ہیں, گریجویٹس, ایم بی اے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وائس چانسلر, جرنلسٹ, پریس کلب میں بڑے بڑے ایم اے جرنلزم کو لے کر پھر ڈگریاں پھرتے ہیں, یہ کتنے آئے ہیں اور جاہل کتنے آئے ہیں, تو آپ کو یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے. الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار اگر یہ بنا لیتے ہیں تو آپ کو 90% جاہل ملیں گے. بالکل ملیں گے سر, جاہلوں کی فوج ہے یہاں پہ. اور جو جاہلوں کا لیڈر ہوگا وہ ابو جہل ہوگا. یہ ابو جہل آ رہے ہیں بس. یہ میں تو سر اس کا مطلب یہ ہے ٹورڈز دی ویری اینڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیون ہے, جو چپڑاسی ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جو کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, چاہے سسٹم نے اس کو پڑھنے نہیں دیا, چاہے اس کے گھر کے حالات نے اس کو پڑھنے نہیں دیا, تو اس کو معاشرے کی پازیٹیوٹی یا معاشرے کی تبدیلی کے لیے اپنا ووٹ یا اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہے. نہیں, یہ دیکھیے اس کو پھر یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے. یہ جو پاکستان بننے کے بعد تعلیم بالغاں کی اسکیم آئی تھی نا, وہ اس کو انہوں نے شیلف کر دیا ہوا ہے. تعلیم بالغاں میں یہی تھا کہ آپ کے محلے میں آپ کا وہاں کا کونسلر دیکھے گا کہ جو ان پڑھ ہیں وہ ایوننگ میں, یہ پورا چارٹر تھا, تو تعلیم بالغاں ان کو دی جائے گی اور کم سے کم ان کو میٹرک کرایا جائے گا. وہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا تعلیم بالغاں کا. ایوری پرسن شوڈ بی, ان کو اسلامک بھی نالج ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ اس کے پاس. تو سر کم از کم میٹرک کرنے سے ووٹر کے لیے ہم یہ کنڈیشن لگائیں کہ وہ میٹرک کرے, تو میٹرک کرنے سے اس کا وزن بڑھ جائے گا, اس کو ہم پھر تول سکیں گے جو اقبال صاحب کہتے ہیں. نہیں, اس میں آپ کو سلیبس کو بالکل ریولیوشنائز کرنا پڑے گا. سلیبس کے اندر آپ کو بہت بڑی انقلابی تبدیلی چاہیے. آپ نے ہیروز, پورے ہیروز لانے ہوں گے, وہ ہیروز جو جنگی بھی تھے وہ بھی, اور اپنے سائنسدان جتنے بھی ہیں ان کو لانا ہوگا, اور اپنے جتنے بھی جو ہمارے لیڈرز ہوئے ان کو بھی. اور یہ علامہ اقبال ڈے پر یا قائد اعظم ڈے پر چھٹی نہیں کرنی تھی. میں نے ایک ایجوکیشن منسٹر کو تجویز دی تھی کہ قائد اعظم ڈے پر یا علامہ اقبال ڈے پر آپ چھٹی نہ کریں, پرائمری سے یونیورسٹی تک کھلے سیمینار ہوں, لیکچر ہوں, اس کے اوپر کچھ ڈرامز ہوں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں میں پیدا کریں. چھٹی کر دی آپ نے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے جی وہ عبدالطیب بٹائی پر چھٹی ہوگی. بھائی شاہ عبدالطیب بٹائی پر پروگرام کرو. ٹھیک ہے سر, فائنلی ہوپ فل ہیں آپ کہ اقبال کا شاہین آگے چل کے شاہین کی طرح بلند پرواز کر سکتا ہے؟ ہوپ فل ہیں یا نہیں؟ ایک ہی ہوپ ہے اب, وہ نوجوانوں پر ہے, اور نوجوانوں کو ہی دیکھیے اب ان کو بھی اپنی فکر ہے. سب سے زیادہ اس وقت جو فکر مند طبقہ ہے اس کو بڑی ڈارکنیس دکھائی دے رہی ہے.
وہ بالکل وہ تلاش کر رہا ہے کسی روشنی کی، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ان کو روشنی ملے گی اور یہ پاکستان بچائیں گے تو ہمارے نوجوان ہی بچائیں گے. سر بہت شکریہ آزاد بن حیدر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ویئرز ہمارے ساتھ موجود تھے ویری ریسپیکٹیبل آزاد بن حیدر صاحب، ممتاز قانون دان، محقق، مصنف. علامہ اقبال صاحب کی ڈیتھ اینیورسری تھی، 78ویں ڈیتھ اینیورسری، اور آج ہم نے علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں کہ ہم کہاں پر غلط ہیں، کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اقبال کی تعلیمات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ہمیں روحانی جمہوریت لانی پڑے گی، اور کم از کم ووٹر کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ووٹر اور ہمارا نوجوان اقبال کا شاہین اگر ایجوکیٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ فیوچر میں پہاڑوں کی چٹانوں پر اپنا جو نشیمن ہے وہ دیکھ سکتا ہے. ادروائز مسائل جو ہیں وہ بہت حد تک گمبھیر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ کچھ. عادل جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.